ہندوستان کے یوم جمہوریہ کے موقع پر ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک اور ان کے کاروبار اور املاک کو نقصان پہنچانے کے واقعات پر ہر جانب سے مذمت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے آپ کو دکھاتے ہیں یونائیٹڈ کونسل آف ماسک ساؤتھ ایشیا ٹشائن کے چیئرمین مولانا محمد اسلم زاہد کی دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو اس رپورٹ میں۔ میرے ساتھ موجود ہیں یونائیٹڈ کونسل آف ماسک شیفیلڈ یا ساؤتھ یارکشائر کے چیئرمین مولانا محمد اسلم زاہد صاحب۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ ہندوستان کے یوم جمہوریہ کے موقع پر ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کے حوالہ سے وہ کیا کہنا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابری مسجد کا مسئلہ ہے اور کسی طرح انہوں نے بہت زیادتی کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور وہاں اب مندر بنا رہے ہیں، اور کتنی مساجد کے حوالے سے ان کا یہ پروگرام پلان ہے کہ ان کو شہید کر کے مندر بنائیں گے۔ تو یہ پوری طرح وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہندو ملک کا، وہاں صرف ہندوؤں کے حقوق ہیں، اس میں جو ہے وہ نہ تو مسلمانوں کا خیال رکھتے ہیں، نہ عیسائیوں کا، نہ سکھوں کا، کسی کا، سب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو مسلمان آپس میں بھی متحد ہوں، سکھوں اور عیسائیوں کے ساتھ مل کے بھی اس پہ کام کریں تاکہ جو اقلیت کے حقوق ہیں اس کا تحفظ کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنے کسی حق پہ کمپرمائز نہ کریں، جو ان کا حق ہے اسے نہ چھوڑیں، اور کسی خوف اور ڈر سے بالاتر ہو کر وہ اس کے لیے جدوجہد کریں۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہر الیکشن میں جب تک مسلمان اپنے نمائندے پارلیمنٹ میں نہیں بھیجیں گے ان کی آواز کبھی بلند نہیں ہوگی۔ کسی پارٹی کے ساتھ بھی اگر وہ ہیں تو اس سے یہ مطالبہ کریں، اور میں نے ان کے ذمہ دار علماء کو بھی یہ بات کہی ہے کہ ہمارے مسلمان نمائندے ہوں گے مسلمان اکثریت کے علاقے میں، ان کو کھڑا کریں اور ان کو ووٹ دے کے پارلیمنٹ میں بھیجیں تاکہ وہاں ان کی آواز بلند ہو۔ کسی بھی ملک میں آباد اقلیتوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر انڈیا میں اقلیتوں کو یہ تحفظ کیوں کر حاصل نہیں اور اسے ممکن بنانے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جو موجودہ حکومت ہے بی جے پی کی، ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ مسلمانوں کے لیے یا سکھوں کے لیے یا عیسائیوں کے کچھ کریں گے بالکل بیکار ہے، کیونکہ یہ تو پکے دشمن ہیں اور ان کا بالکل خاتمہ چاہتے ہیں، صرف ہندوؤں کے حقوق اور مکمل طور پر اسے ہندو ملک بنانا چاہتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو چاہیے کہ وہ مل کے ان کے خلاف جدوجہد کریں، ان کو ناکام کریں سیاست میں، اور جو بھی پارٹی ان کے اپنے نمائندوں کو ٹکٹ دے اس کی حمایت کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں، پرانا طریقہ تبدیل کریں کہ غیر سیاسی طور پہ آپ کسی پارٹی کی حمایت کرتے ہیں اور اتنی اکثریت کے باوجود آپ اپنے نمائندے نہیں بھیجتے تو آپ کی آواز بلند نہیں ہوگی۔ پھر مسلمان ملکوں میں ان کا اتنا کاروبار ہے انڈیا کا، اور وہاں جا کے یہ بتاتا ہے کہ ہمارے یہاں کوئی تعصب نہیں، تو مسلمان ملکوں کو بھی بتائیں کہ یہاں مسلمانوں کے ساتھ کتنی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے پوری اپنی جدوجہد کریں اور کسی طرح بھی ظلم پر جو ہے سرنڈر نہ ہوں، بلکہ اپنے حقوق کے لیے وہ ڈٹے رہیں، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی علیحدہ شناخت تک کو مٹانے کی ہندوستانی حکومت کی کوششیں اور بونڈی چالیں کیا کشمیریوں کے دلوں سے آزادی کی تڑپ کو ختم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گی؟ اس کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا، جو قوم ایک اپنی آزاد مکمل کرنے کے لیے 22 شہید اللہ کے راستے میں پیش کر سکتی ہے تو وہ اپنے آزادی کے حق کو نہیں چھوڑے گی۔ آزادی انشاءاللہ کشمیری لے کر رہیں گے۔ دیر ہو سکتی ہے، کوئی رکاوٹیں ظاہری ہو سکتی ہیں پر وقتی طور پہ، لیکن یہ انشاءاللہ ان کو یہ مقصد کبھی پورا نہیں ہونے دیں گے کہ مکمل طور پہ وہ کنٹرول کریں اور سب حقوق ختم ہو جائے۔ تو اس کے لیے جو ہے پاکستان تو کرتا ہی رہتا ہے، دیگر لوگوں کا، دیگر مسلم ممالک کا بھی فرض ہے کہ جہاں بھی مسلمان مظلوم ہے ان کا ساتھ دے، چاہے وہ فلسطینی ہوں چاہے کشمیری ہوں۔ لیکن اس وقت جو بے حسی ہے یقین کریں بہت پریشان کن ہے، لوگ اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں۔ اب اتنے بڑے بڑے ملک ہیں اور یہاں جو فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے، تو پڑوسی ہونے کے باوجود، عرب ہونے کے باوجود، ایک زبان ہونے کے باوجود، ایک مذہب ہونے کے باوجود ان کی حمایت میں جیسے آواز اٹھنی چاہیے تھی وہ نہیں اٹھی۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ دنیا کے کسی بھی خطہ اور ملک میں ہونے والے انسانوں پر مظالم کی روک تھام کے لیے ہم برطانیہ میں رہتے ہوئے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے جواب میں مولانا محمد اسلم زاہد نے کہا، تو برطانیہ کی آواز ساری دنیا میں سنی جاتی ہے، تو ہم ایک تو اس کے لیے آواز اٹھائیں، جو اپنے ایم پی ہیں ان سے بات کریں، چاہے کشمیر کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ ہے یا دیگر کہیں بھی جو ہمارے حقوق ہیں اس حوالے سے ان سے بات کریں تاکہ ہماری آواز پارلیمنٹ میں بلند ہو۔ اور اسی طرح اپنے نمائندے یہاں بھی ہم بھیجیں کہ مسلمان نمائندے ہوں جہاں ہماری اکثریت ہے تو ان کو ووٹ دیں، ان کو پارلیمنٹ میں بھیجیں۔ اور اس کے علاوہ جو ہے
हमें यहाँ की सियासत में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए और अपना किरदार अदा करना चाहिए जो सियासी शऊर रखते हैं। तो ये काम है जो यहाँ करने के हैं, इससे हमें तक़वियत भी मिलेगी और जिस काज़ के लिए हम आवाज़ उठाएँगे उसमें हमें कामयाबी भी होगी। जी, ये थे मौलाना असलम जाहिद साहब, यूनाइटेड काउंसिल ऑफ मॉस्क साउथ यॉर्कशायर के चेयरमैन। उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ भी जुल्म हो रहा है, जुल्म और ज़्यादती हो रही है इंसानों पर, ना सिर्फ मुसलमान होने के नाते बल्कि इंसान होने के नाते, उसके खिलाफ हमें अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। और बिलखसूस बरतानिया जैसे मुल्क में रहते हुए जहाँ हमारी आवाज़ है जो वो रायगान नहीं जाती, हम अपनी आवाज़ को अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए पार्लियामेंट पर तक पहुँचा कर हुकूमत पर दबाव डाल सकते हैं कि वो इस जुल्म और बर्बरियत के खात्मा में अपना किरदार अदा करे। शफकत मिर्ज़ा, दुनिया न्यूज़, शेफील्ड।